کل ہم نے بالکل سٹارٹ میں یہ چیز ڈسکس کی تھی آپ لوگوں کے ساتھ کہ جو ایک چینج آیا ہے ہمارے ایجوکیشن کے کلچر میں, ہمارے اسکول کلچر میں پاکستان میں, وہ کتنا زیادہ نقصان دہ, اس کے کیا منفی اثرات ہیں ہمارے سوسیو ایتھکس کے اوپر, ہمارے ایک سوشل فیبرک کے اوپر. کیونکہ منیب جیسے کل ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ کانسرٹ کلچر سٹارٹ ہو گیا, بچوں کو فورسفلی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں ٹیچرز ناچ رہے ہوتے ہیں. ہمارے میل ٹیچرز کو ہٹا کے چلیں, وہ تو دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن جو ہماری فیمیل ٹیچرز ہیں وہ ناچ رہی ہوتی ہیں, بچوں کے سامنے ناچ رہی ہوتی ہیں, اور وہ پتہ نہیں کون سی کوئی ایجوکیشن جو ہے وہ پرفارم وہاں پہ جو کر رہی ہوتی ہیں, کس طریقے سے وہ بچوں کو کیا سکھا رہی ہیں. بہرحال اس کے اوپر جو ہے مزید جو ہے ہم ان ڈیٹیل گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے محمد وسیم اور مامون صاحب موجود ہیں, اینڈ فریال موجود ہے ان اسٹوڈیو. السلام علیکم مامون صاحب. السلام اینڈ فریال ویلکم. تھینک یو. جو اس وقت کلچر ہے, ہم لوگ آئے دن کوئی نہ کوئی ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہوئی ہوتی ہے, اور ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس جو ہے ڈانس کر رہے ہوتے ہیں اسٹیج کے اوپر. کالجز کا نام نہیں لیں گے, لیکن یہ میں اس کو اتنی کس خوبصورتی سے بیان کر سکتا ہوں, وہ یہی ہے کہ وہ جو بچے اور وہ جو ٹیچرز جو ڈانس کر رہے ہوتے ہیں, وہ یقیناً ہم لوگوں کو دیکھتے ہوئے شرمندگی ہوتی ہے, شرم آ جاتی ہے, اور فیملی میں تو بالکل بھی نہیں دیکھ سکتے. اچھا, جب ہم بچوں کا ایڈمیشن کراتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں سب سے ہائی اسٹینڈرڈ اسکول کون سا ہے. تو ہمارے اسٹینڈرڈ اسکول کے بہت فرق ہو گئے ہیں. ہم پہلے ایجوکیشن نہیں دیکھتے, پہلے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس بڑے پلے گراؤنڈس ہیں یا نہیں ہیں, ٹیچرس نے اچھا کپڑا پہنا ہے کہ نہیں پہنا ہے, بکس آکسفورڈ کی لگی ہوئی ہیں یا نہیں لگی ہوئی ہیں, اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جی ہم نے اپنے بچوں کے فیئرس کیسے دور کرنے ہیں. ان میں اسپیکنگ پاور نہیں ہے, ان میں ڈیسیجن ٹیکنگ پاور نہیں ہے. تو ہم یہ ساری چیزیں ایز فار ایز ایڈمیشن کرانے جاتے ہیں تو ہمیں چیزیں فرق ملتی ہیں, لیکن جب ہمارا بچہ ایک ریگولر اسکول میں جانا شروع ہو جاتا ہے تو اس کی ساتھ چیزیں کھلتی جاتی ہیں. پھر آپ کے اسکول کی ایکسٹرا ڈیمانڈس بھی ہوتی ہیں, پھر آپ کی اتنی ایکٹیویٹیز ہیں جس اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود ایجوکیشن. لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ کا جو ایک منتھلی فی جاری ہے اس کو پورا کرنے کے لیے, بتانے کے لیے کہ جی آپ کا بچہ یہ اچیو کر رہا ہے, اس نے یہ میڈل لیا, آج اس نے یہ پر ویک اس نے جو ریس جیتی ہے, یا جو بھی چیزیں ہیں اسکول کی, وہ اس طرح سے شروع ہو جاتی ہیں. اس میں سب سے جو بری بات جو مجھے لگتی ہے بینگ اے پیرنٹ, کہ ہم یہ چیزیں دھیان ہی نہیں دیتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو اسپیکنگ پاور ہم گھر سے بھی دے سکتے ہیں, کیونکہ ہم ان سے بات نہیں کرتے اور ہم ان کے مسئلے نہیں سنتے, اور ہم ان کے لیے ایک ایسا سرکل بنا دیتے ہیں جہاں پر ان کو شاید تھوڑا سا انکمفرٹیبل ماحول ملتا ہے گھر سے ہی. تو جب وہ اسکول جاتے ہیں تو ان کو لگتا ہے یہ تو بہت آزادی والی چیز آ گئی, وی کین ٹاک اباؤٹ اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ ود ٹیچرز ود اسٹوڈنٹس. تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جس پہ ہم بالکل بھی توجہ نہیں دیتے. بالکل, ہم تو بہت ساری چیزوں پہ توجہ نہیں دے رہے. مامون صاحب, لیکن مامون صاحب آپ کا جو جواب لینے سے پہلے منیب, ہمیں ایک کالر نے جوائن کیا ہے, مسز طاہر ہیں اسلام آباد سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام مسز طاہر. وعلیکم السلام. جی مسز طاہر. اچھا, یہ بیجا غیر نصابی سرگرمیوں کا جہاں تک آپ نے ٹاپک ہے, یہ ہے تو بڑا اچھا ٹاپک ہے, اور ہیلدی سرگرمیاں ہونی چاہیے بچوں کے لیے ایکسٹرا کیریکولر, لیکن ان نیسیسری جب ان کو, جیسے ہمارے بچے ایک برانڈ کے پرائیویٹ اسکول میں ہیں, ٹھیک ہے, اب بالکل ہی ایگزامس ہونے والے ہیں, لیکن وہ مووی پہ لے کے جانا, یہ کرنا وہ کرنا, یعنی کہ ہم لوگ الحمدللہ اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو کچھ نہ کچھ کر کے ہم افورڈ کر سکتے ہیں, لیکن ہم بھی تنگ ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ کیا کہ ابھی ہم نے اتنی فیس بھی دی ہے, فیس کے ساتھ ٹیوشن فی بھی دی ہے, پھر پیرلل پھر ہماری وینز ہیں اور پیٹرول بڑھ رہا ہے تو وینز بھی پیرلل. اب جب ایگزامس قریب ہیں, ایگزام پہ فوکس کرنے کے بجائے, بلکہ میرے بچے کے پاس تو کئی نوٹس بھی کام ہوتے ہیں, کئی چیزیں بھی کام ہوتی ہیں, وہ مسلسل ان کو ہو رہا ہوتا ہے کہ آج یہ ہو رہا ہے, آج یہ, جیسے کل یسٹرڈے ہی ٹولڈ می کہ میرا فٹ بال میچ تھا, تو میں نے کہا پیپروں کے قریب فٹ بال میچ. خیر فٹ بال میچ میں ہمارا خرچہ تو نہیں تھا, لیکن باقی ہر چیز میں ہمارا خرچہ ہوتا ہے, اور وہ واقعی بوجھ بنتی ہیں. مطلب ہیلدی ایکسٹرا کیریکولر جو ہمارے زمانے میں اسکولز میں ہوتی تھی جب ہم چھوٹے تھے, تو ہمارے ماں باپ کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں, کیونکہ وہ اسکول سارا رسپانسبل ہوتا تھا. وہ ارینج کرتے تھے ہمارے کاسٹیومز, وہ ارینج کرتے تھے ہماری جو فٹ بال یا کرکٹ یا جو بھی وہ چیزیں. ایگزیکٹلی. اور اب پیرنٹس ہے وہ ماہانہ فیس کے ساتھ ساتھ
آپ دیکھیں مسز طاہر وی ایگری ود یو, تھینک یو فار کالنگ. اور ہم ابھی مامون صاحب سے یہی بات ڈسکس کرنے والے تھے, تو آپ دیکھتی رہیے گا. مامون صاحب جیسے کہ منیب بھی کہنا چاہ رہے تھے, میرا بھی وہی سوال ہے, ہمارا نا ایک پیراڈائم شفٹ ہوا ہے بٹ ان اے نیگیٹو مینر, ہے نا. پہلے تعلیمی ادارے تعلیم دینے کے لیے بنائے گئے تھے, ہم نے یہ ویسٹرن کلچر انکلکیٹ کیا کہ جی نہیں بچوں کی ایکسٹرا کریکولر ہونی چاہیے, کو کریکولر ہونی چاہیے. کیا ہم نے اس سے اپنے بچوں کو ڈسٹریکٹ نہیں کر دیا تعلیم سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے دیکھیں, ہمیں ایک چیز یہ جاننا ہوگی کہ جب بھی معاشرے میں کوئی ہمیں مسئلہ نظر آتا ہے نا, تو اس کا حل نکالنے کا سب سے پہلا طریقہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے مقصد کی طرف لوٹیں. کوئی بھی کسی شادی بیاہ کے, جیسے آج کل بہت سارے مسائل ہیں کہ وہاں پہ بیجا لوگ خرچ کر رہے ہیں, اسی طرح سے تعلیمی مسائل ہیں. اصل میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں یا نان اکیڈیمک ایکسٹرا ایکٹیویٹیز ہیں, ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کا ایکچوئل مقصد جب یہ شروع ہوئی تھیں تو یہ تھا کہ بچوں کے اندر جو اسکلز ہیں, جو ان کی ایبیلٹیز ہیں, کریکولم کے ساتھ ساتھ یعنی کہ سلیبس پڑھانے کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو بھی تھوڑا سا نرچر کیا جائے. اور پھر ہمیں یہ دیکھا جائے کہ بچے نے اگر اپنا کوئی پیشن فائنڈ آؤٹ کرنا ہے, دیکھیں پیشن فائنڈ آؤٹ کرنے میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ دیکھا جائے بچے کا انٹرسٹ کس چیز میں ہے, اور دوسری چیز اس میں کمپیٹنسی ہے کہ نہیں. تو جب تک ہم بچوں کو اس طرح کی ایکسٹرا ایکٹیویٹیز میں انوالو نہیں کرتے تو وہ ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے کہ میری کمپیٹنسی کس چیز میں. تو مقصد کی طرف پہلے تو لوٹا جائے کہ یہ سمجھا جائے کہ یہ کیوں بنائی گئی تھیں. اب ہوا کیا ہے کہ ہم اس مقصد پہ چلتے تھے, بہت آگے نکل گئے. ہم نے ویسٹ میں جو بھی دیکھا کہ فلاں ڈے منایا جا رہا ہے, فلاں ایکٹیویٹیز منائی جا رہی ہیں, تو ہم نے اس کو فالو کرنا شروع کر دیا. ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ہماری ویلیوز کیا ہیں. ہم مسلمان ملک میں رہ رہے ہیں, یہاں پہ یہ ملک لیا ہی ہم نے کلمے کے نام کے اوپر تھا. تو ہم نے اپنے اسکول کو بوسٹ دینے کے لیے, سوشل میڈیا پہ بوسٹ دینے کے لیے, وائرل کرنے کے لیے ہم نے کیا ایسی ایکٹیویٹیز بنانا شروع کر دیں, جیسے ابھی منیب بھائی نے بتایا کہ ڈانس ہو رہے ہیں اور ایسی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں جن کا ہمارے دین کے ساتھ کیا ہمارے سوشل ویلیوز کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے. اور پھر وہ ایکٹیویٹیز کرنے کے لیے دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ بجٹ لگایا جاتا ہے, بہت زیادہ بجٹ انویسٹ اس لیے کیا جاتا ہے کہ تاکہ ایک دم یہ چیز وائرل ہو گئی, اسکول میں یہ چیز ہوئی, ایسی ایکٹیویٹی ہوئی. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمیں ایک تو مقصد کی طرف لوٹنا ہوگا. ٹھیک ہے, اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے بچوں کی اسکلز ڈیولپ ہوں, ان کو انڈرسٹینڈ ہو کہ میری اسکلز کیا ہیں, میرے انٹرسٹ کیا ہیں, اس طرف جائیں. اور دوسری بات یہ کہ تمام ایسی ایکٹیویٹیز کو بین کر دینا چاہیے, اسپیشلی جن کا ہمارے دین کے ساتھ, ہمارے مذہب کے کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل میں 100% ایگری کرتا ہوں یہاں پہ آپ کی اس بات سے مامون صاحب. اور یہاں پہ شامل کرتے ہیں ایک کالر عبد المتین ہے لاہور سے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کیا حال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے سر. جی فرمائیے. جی ایک تو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ کا جو نیا چینل شروع ہوا ہے, اور دوسرے اس کے اندر ایسے ایشو رکھے جاتے ہیں جو ہمارے عام روٹین سے ریلیٹڈ ہی ہوتے ہیں, جیسے آج کا ہمارا یہ ایشو ہے. تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اس وقت جو ہے کالج اور یونیورسٹیز وغیرہ میں, خاص طور پہ اسکولوں میں ایسے فنکشن رکھے جاتے ہیں جن سے ان کی جو ایجوکیشن کی سرگرمیاں بہت کم ہو چکی ہیں. لائک ان کے سلیبس کمپلیٹ نہیں ہوتے ہیں, ان لوگوں کے جو ہے دوسری جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جیسے پریکٹیکلز وغیرہ ہوتے تھے یا لیبس وغیرہ ہوتی تھیں ان لوگوں کی, ان کو چھوڑ کر ان لوگوں نے جو جس طریقے سے ایکسٹرا ایکٹیویٹیز کے اندر کام کرنا شروع کر دیا ہے, تو اس سے ایک بچے کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. نو ڈاؤٹ کہ جو ہے ان کی دوسری سرگرمیاں جو ہوتی ہیں, ایکسٹرا کریکولم جو ہے وہ بھی ایک امپورٹنٹ ہے, لیکن ان کا ایک ٹائم ہوتا تھا. اگر ہم تھوڑا سا اپنے پریویس اس میں جائیں جو ہمارے پاس ہوتے تھے, اس کا ایک ٹائم ہوتا تھا جس میں اسپورٹ ڈے وغیرہ ہوتے تھے یا اسی طریقے سے دوسری ایکٹیویٹیز ہوتی تھی. اور امتحانات کے آس پاس تو کبھی بھی نہیں رکھے جاتے تھے ایسے ایونٹس. تو وہی نا, تو اس چیز کے لیے ایک ٹائم رکھا جائے جب سلیبس کمپلیٹ ہوں, اس کے سارا کا سارا شیڈیول ہونا. اگر آپ موسٹلی چلے جائیں کسی بھی اسکول وغیرہ یا یونیورسٹی میں, بڑے بڑے وہاں پہ سلیبس ہی کمپلیٹ نہیں ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی بس ٹیسٹ سیشن شروع ہو جاتے ہیں, یہ چیزیں. اور بچے سیلف اسٹڈی کر رہے ہیں یا ٹیوٹرز رکھوا رہے ہیں ماں باپ, اسکول سے اتنی لرننگ نہیں ہے میرے خیال سے. تھینک یو سو مچ متین صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا صبح کی سوچ میں. آپ دونوں سے میں یہی جو متین صاحب نے بات کی, آپ بھی صحیح کہہ رہے ہیں مامون صاحب کہ یہ سکلز انہینس اور نرچر کرنے کے لیے رکھی جاتے تھے ایکسٹرا کریکولر کو کریکولر ایکٹیویٹیز. پر فریال ہمارے بچپن میں, مامون صاحب آپ بھی ایگری کریں گے, ہمارے میتھ کمپٹیشنز ہوتے تھے, اسپیلنگ بیز ہوتے تھے جو انٹلیکچولی لنک تھے ہماری تعلیم سے. ہاں ڈیبیٹس ہوتی تھی, ہمارے مشاعرے ہوتے تھے. عریبہ ہمارے ٹائم پہ کیا ہوتا تھا, یا تو مارننگ ایکسرسائزز ہوتی تھیں یا ہمارے فن فیئرز ہوتے تھے جس میں ہمیں پورا چانس ملتا تھا ہماری اپنی کریٹیوٹی دکھانے کا کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں.
ہیں, ہماری کیا ابیلٹیز ہیں, ہماری کریٹیوٹی کتنی ہے, اور اس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے پورا اسکول, پورے کالج کے لوگ اور اب ہماری فیملیز اور ٹیچرز اور آگے ان کی فیملیز آتی تھی سپورٹ کرنے. تو وہ ایک چیز اب مسنگ ہے. ہمارے یہاں پر فن فیئر سسٹم ختم ہو گیا. فن فیئرس کیا ہو گئے ہیں, اب گیمز ہو گئی ہیں, آپ وہاں پر جاتے ہیں, جا کر پیسے دیتے ہیں اور آپ اپنی مرضی کی گیم کھیلتے ہیں. اس میں کوئی کریٹیوٹی نہیں ہے. آپ گوگل سے اٹھا لیں, آپ یوٹیوب سے اٹھا لیں, آپ کو اتنی گیمز مل جائیں گی. وہی چیز آپ نے آ کر پورے جو سال کے بعد ایک فن فیئر ہوتا ہے اس میں آپ نے وہ ریپیٹ کر دینا. آپ کے بچے کا دماغ کہاں پر آ کر آپ سٹک کر دیتے ہیں کہ آپ نے کاپی کر لینی, آپ کی اپنی کریٹیوٹی ختم ہو گئی. آپ کا بچے کا سوچنے کا پروسیس, کریٹ کرنے کا پروسیس ختم ہو گیا, کیونکہ آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے بچے کو انویسٹ کرنے کے لیے. ٹائم ہی نہیں ہے بچے کو انویسٹ کرنے کے لیے. یہاں پہ ایک کالر شامل کرتے ہیں, پھر اس کے بعد جو ہے سر آپ کا کامنٹ لیتے ہیں. آصفہ نے ہمیں جوائن کیا راولپنڈی سے. السلام علیکم آصفہ. وعلیکم السلام. جی میں سر مامون سے بات کرنا چاہ رہی تھی. جی پلیز کریے. اسے یہ پوچھنا چاہی تھی کہ یہ جو ایک ہمارا انوائرمنٹ بن گیا ہے کہ ہم لوگ مست سیزن میں ایک پارٹی ایسی رکھی جاتی ہے جس میں میوزیکل گروپس کال کیے جاتے ہیں اور بچوں کو ایک ریفریشنگ کا ایک ایونٹ دیا جاتا ہے. تو میوزیکل گروپس کے علاوہ اور کوئی ایونٹس نہیں ہونے چاہیے بچوں کے لیے جس سے وہ ریلیکس کرتے ہیں کہ یہاں یہ مست ہے کہ ہمیں ڈانس پارٹی ہی رکھی جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے. بالکل آپ نے آصفہ بالکل صحیح بات کی, اور ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے اور مامون صاحب سے اسی بارے میں پوچھتے ہیں. جی مامون صاحب. ان ایڈیشن ٹو فریال میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جو ایونٹس بھی ہو گئے نا وہ بہت دکھلاوے کے لیے ہو گئے ہیں. جیسے میں نے کوئی اسکولوں میں آبزرو کیا, میں جاتا رہتا ہوں مختلف اسکولس کے اندر, تو وہاں پر یہ ہے کہ اگر کوئی سائنس ایگزیبیشن ہو رہی ہے یا اینول فنکشن ہو رہا ہے, اس میں بچوں کو ایون کہ یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس ایگزیبیشن میں ہو کیا رہے ہیں. ان کو کچھ ڈائلاگز رٹوا دیے جاتے ہیں. پیرنٹس آئیں گے, آپ نے یہ ڈائلاگ ان کے سامنے بولنا ہے, آپ نے یہ بولنا ہے, آپ نے ایک ہفتہ پہلے 15 دن پہلے. یعنی کہ بچوں کی اپنی کوئی کریٹیوٹی نہیں ہے, بس انہیں یہ پتہ ہے کہ چونکہ اس دن ایک بہت بڑا ایونٹ ہونا ہے, میڈیا والے بھی آئے ہوں گے, کچھ منسٹرز بھی ہم انوائٹ کر لیں گے, اور بس بچوں نے کوئی ڈائلاگس بول کے بتانے ہیں, اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ڈائلاگس بچے اپنی طرف سے بول رہے ہیں. ایجوکیشن از مور لائک اے سسٹم. جی ایگزیکٹلی, یہ بہت بڑا ایشو ہو گیا کہ دکھلاوا بہت زیادہ ہو گیا, اور جو مقصد تھا چیزوں کا اس سے ہم دور ہو گئے. جہاں تک یہ سسٹر آصفہ نے بات کی کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہی گانا چلا کے بھی ہم کوئی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں یا ایسی نان اسلامک ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں جس سے ہمارے بچے, دیکھیں ویلیوز جو ہوتی ہیں نا وہ ٹرانسفر ہوتی ہیں ماڈلنگ سے. جس طرح سے ٹیچر ماڈل کریں گے سامنے, وہی ویلیوز ہمارے بچوں میں جائیں گی. ہم نے اپنے ٹیچرز کو جیسے دیکھا, ہم نے اپنے پیرنٹس کو جیسے دیکھا, وہی چیز آگے جو ہے نا وہ ہمارے اندر ٹرانسفر ہوئی ہے. لیکن اب جو بچے جو کچھ دیکھ رہے ہیں, اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ کسی پہ تنقید نہیں کروں گا, لیکن معذرت کے ساتھ ہماری جو ٹیچرز ہیں اسکول کے اندر وہ بچوں کو یہ کہتی ہیں کہ آپ یہ چیز کریں, یعنی کہ ان کو کرنے کو کہا جاتا ہے. پھر اس کے لیے پھر ان کو پیسے بھی انویسٹ کروائے جاتے ہیں, اور بھی بہت کچھ پیرنٹس سے ڈیمانڈ کی جاتی ہیں کہ یہ والی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. فورس کر رہے ہیں اب تو اچھا فورس کر رہے ہیں. یہاں پہ ایک اور جو ہے کالر جوائن کرتے ہیں, کاشف. السلام علیکم, راولپنڈی سے جوائن کریں. جی میں لاہور سے ہوں, میرا نام کاشف بشیر خان ہے. جی کاشف صاحب بتائیے. مجھے آپ لوگوں سے گلہ ہے, میڈیا والوں سے, کہ ہم نے پچھلے 10 سال میں ایسے شخص کو موٹیویشنل اسپیکر کے نام پہ دیکھا جس کی اپنی تعلیم جو تھی نا وہ انٹرمیڈیٹ ہے, اور اس نے خوب لوٹا لوگوں کو. ہماری جو ینگ جنریشن ہے اس کو بیوقوف بنایا. جو 11 کو 11 کہتا ہے ابھی بھی کہتا ہے. تو میرے خیال میں ہمیں تو اچھے اساتذہ کی ضرورت ہے, ہمیں ایجوکیشنل اسپیکرز کی یا موٹیویشنل اسپیکرز کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ صرف اس وقت کاسمیٹکس ہے, پیسے کمانے کا طریقہ ہے, اور کم از کم I'm also from media, لیکن مجھے آپ لوگوں سے جی بالکل کاشف, تھینک یو ویری مچ. اور ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ریز کیا ہے, وہ جو جن کی بات کر رہے تھے وہ خیر وہ بھی ایکسپوز ہو گئے تھے, لیکن سسٹمک جو ہے بات جو ہے ٹیچرز کی, اگین ٹیچرز کو بھی ٹیچنگ کرنے کے لیے دے نیڈس ٹو بی اے پروسیس آف لرننگ. ٹیچر کی بھی پراپر ٹریننگ ہونی چاہیے, وہ ایجوکیشن کا جو سبجیکٹ ہے انہوں نے پڑھا ہوا ہونا چاہیے. دوسری بات یہ پتہ ہونا چاہیے ہم لوگوں کو کہ جو لرننگ یعنی کہ نالج کے جو چینلز ہیں وہ کیا ہیں, بچوں کو کہاں کہاں سے علم حاصل ہو سکتا ہے. دیکھیں نالج کا چینل یہ ہے کہ بکس ایک بہت بڑا نالج کا, یعنی کہ علم کا جو راستہ ہے بہت بڑا وہ ایک بکس ہیں.
کتابوں کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے, اساتذہ کے ذریعے علم حاصل, یعنی کہ صاحب علم کی مجلس میں بیٹھنے سے علم حاصل ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایکسپیریمنٹس کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے. اس کے علاوہ ٹریولنگ کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے. اور اس میں جیسے میں نے آپ کو انہوں نے جو بات کی کہ صاحب علم جو ہے وہ بہت بڑی جو ہے نا وہ معنی رکھتا ہے. اگر ہمارا صاحب علم جو ہے, ٹیچر جو ہے, وہ مینٹور کے لیول پہ ہے اور وہ صحیح تربیت بچوں کی کر رہا ہے, خود اس کی نالج بھی اچھی ہے, اوبیسلی مینٹور وہی ہوتا ہے جس کا وزڈم بھی صحیح ہوتا ہے, جس کا کیریکٹر بھی صحیح ہوتا ہے. ان دو چیزوں پہ ہمارے اساتذہ کے اگر کام ہو جائے, ایک تو وزڈم اور دوسرا ان کی نالج کے اوپر, تو انشاءاللہ یہ ہے کہ پھر ہمارے جو بچے ہیں ان کو صحیح جو تربیت جسے ہم کہتے ہیں تعلیم کے ساتھ, وہ بھی کر پائیں گے. یہ تو ہر دوسرا بندہ انفلوئنسر بنا ہوا ہے. ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ جیسے ہم اسکولس میں ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے کہ ہم نے کس اسکول میں بچے کو ایڈمیشن کرانا ہے, تو اس میں ایک چیز ایسی ہے کہ ہم سلیبس میں دیکھتے ہیں بہت ساری اسٹوری بکس آ گئی ہیں ایک نئی طرح کی, اور ان اسٹوری بکس میں آپ زیادہ تر دیکھیں گے کہ رومیو جولیٹ ہے, لو اسٹوریز ہیں, اس میں کوئی ایسی اسٹوریز نہیں ہے وچ یو کین ریلیٹ ٹو اسلام, یا اگر آپ اسلامک چیزوں کو تھوڑا سائڈ پر رکھیں, کچھ ایسا نہیں ہے جس سے بچے کو کچھ شعور حاصل ہو یا کچھ ایسی بات سیکھے جس سے وہ آگے جا کے کسی ڈبیٹ میں, کمپٹیشن میں کوئی حصہ لے سکے یا کوئی اسکٹ ڈیزائن کر سکے. کیونکہ پہلے ہمارے اسکول ہمارے ٹائم پہ اسکٹس ہوا کرتے تھے, ہم لائیو پرفارمنس کرتے ہوتے تھے. وہ لائیو پرفارمنس کسی نہ کسی چیز کا ایگزامپل ہوتی تھی, کوئی نہ کوئی پیچھے مقصد ہوتا تھا, اور اس کے اوپر ایک پہیلی ہم بجھا کرتے تھے کہ اس پہیلی کو پورے اسکٹ سے ہم نے کیا سیکھا. سو وہ ایکٹیویٹیز اب مسنگ ہے. ان ایکٹیویٹیز کی جگہ اب بہت ساری ایسی چیزیں آ گئی ہیں جن کا کوئی وہ نہیں ہے, ریلیونٹ ہی نہیں ہے اسکولس میں. تو آئی تھنک یہ تھوڑا سا اگر ہم سلیبس پہ تھوڑا اگر ہم کانشیس ہو کے دیکھیں کہ ہم کیا بکس بچوں کو پڑھا رہے ہیں, تو آپ کو اسکول کو ڈیسائیڈ کرنے میں آسانی رہے گی کہ آپ نے بچے کو یہاں پڑھانا ہے یا نہیں پڑھانا ہے. ادھر اٹس اے کلاس, بی کلاس, سی کلاس, گورنمنٹ اسکول اور پرائیویٹ, آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. رائٹ. اچھا فریال, ہمارے ساتھ یہاں پہ ناظرین ایک کالر ہے, مسز خالد ہے اسلام آباد سے, ان کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. جی مسز خالد. مسز خالد بات کر رہی ہوں. جی بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مسز خالد, الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں مسز خالد؟ جی اللہ کا شکر, آپ نے بہت اچھا آج ٹاپک چوز کیا ہے, خاص طور پہ ہم پیرنٹس کے لیے. رائٹ جی, کیا کہنا چاہیں گی؟ بس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ایکسٹرا ایکٹیویٹیز جو آج کل اسکول میں کروا رہے ہیں, ایک طرح سے دیکھا جائے تو اچھی بھی ہے کہ اگر اسپورٹس کی طرف لے کے جاتے ہیں یا ڈیبیٹس کی طرف لے کے جاتے ہیں یا پوئٹری کی طرف لے کے جاتے ہیں تو بہت اچھی طریقے سے کرا رہے ہیں. لیکن اس کے علاوہ اگر دوسری چیزوں کی طرف بچوں کو لے کے جا رہے ہیں تو آئی تھنک سو کہ یہ اچھا نہیں ہوگا. کہ جیسے کہ میں بتانی میں فریال بھی کہ اگر ہم ڈیبیٹس کی طرف جاتے ہیں, اردو سکھاتے ہیں بچوں کو, ایکسٹرا کلاسز دیتے ہیں, تو شاید یہ بہت اچھا ہو, کیونکہ آج کل اردو کی وجہ سے بچوں کو بہت زیادہ مشکل پیش آ رہی ہے اسکول میں. رائٹ, مسز خالد کا پوائنٹ آف ویو آ گیا یہاں پہ, اور وہی ایک اوور آل ڈسکشن ہے. یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا, بہت اچھی انہوں نے بات. اور اس سے پہلے کہ آپ سے کامنٹس لیں اس کے اوپر, ہمارے ساتھ جو ہیں ایک اور کالر ہیں جنگ سے, ہمیں جوائن کیا ہے انہوں نے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. الحمدللہ سر, جی فرمائیے. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جھنگ سے بات کر رہے ہیں. میں جنگ سے بات کر رہا ہوں, سلیم عباس بات کر رہا ہوں. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ تو میں آج کے لیے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کو جو آج میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کے جو آپ کے گیسٹ ہیں مامون صاحب اور سہرش کہ ان کے جو ریمارکس ہیں ان کی وجہ سے میں نے آپ کو کال کیا اور ان بڑے اچھے انداز سے بات کی. رائٹ, تھینک یو ویری مچ. آپ دوبارہ ٹرائی کیجیے گا. ڈراپ ہو گئی. اچھا مامون صاحب, میں ایک بات یہ کہنا چاہ رہا تھا جیسے انہوں نے بتایا کہ دیکھیں ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں, جیسے فیال نے بھی ذکر کیا, اگر بچے گیمز کھیل رہے ہیں, فار ایگزامپل بچے ہاکی کھیل رہے ہیں یا کوئی بھی اسکول میں, اب ہاکی تو ہمارے ملک سے ویسے ہی ختم ہی ہو گئی ہے, لیکن یہ ہوتا ہے ہم ٹیم بلڈنگ بچے سیکھتے ہیں, ٹیم ورک سیکھتے ہیں, اپنی چیز دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا سیکھتے ہیں, گول اچیو کرنا سیکھتے ہیں, اس گول کے لیے دوسروں کو ملا کے آگے بڑھنا سیکھتے ہیں. تو کوئی بھی گیم جو ہمارے زمانے میں کھیلی جاتی تھی ان کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ ہماری اسکلز ایبیلٹیز جو ہیں ان کے اوپر کام کیا جائے, ہم ایک اچھے ہمارا کیریکٹر بھی بہتر ہو اور اچھے یعنی کہ ہم اچھے مسلمان بھی بنے. تو یہ ساری گیمز اس لیے انکلوڈ کی جاتی ہیں انشاءاللہ جی, اور یہی توقع ہے ہماری ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سے بھی, گورنمنٹ سے بھی, کہ وہ اس کا خیال. مچ مامون صاحب اینڈ تھینک یو ویری مچ فریال فار جوائننگ اس. سب کی سوچ اور بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے ناظرین جس کے اوپر ہم نے بات کی ہے, اور یہ اس پہ پیرنٹس کا بہت ایک بڑا ہاتھ ہے.